الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے اندر دو عظیم الشان خوشیاں عطا فرمائیاں، ایک خوشی عید الفطر دی اور ایک خوشی عید الاضحیٰ دی۔ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے اندر اہل اسلام نو ایک خاص رحمت برکت عطا فرمائی۔ وہ برکت اور رحمت ایک تے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی صورت اندر، اور دوسری رحمت اور برکت اللہ دی راہ وچ خلوص نیت نال جانور قربان کر کے۔ جد الانبیاء اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک وقت سی جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ اولاد نہ ہوئی، اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزیزوں کا، اپنی قوم والے اور اپنے چچا آزر سمیت سب کو دسیا کہ تاریاں دی پوجا تسی کرتے ہو، سورج دی پوجا تسی کرتے ہو، چاند دی پوجا تسی کرتے ہو، تے جنہاں نو تسی پوجدے ہو اے الہ نہیں، الہ او اے وحدہ لا شریک جڑا سجدے تے لائق ہے۔ قوم نے بجائے منن دے اگ دے حوالے کیتا، اللہ دے فضل نال، اللہ دے کرم نال آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ بالآخر آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرماتے تھے، وقال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جان والا ہوں، میرا رب میرے راہ بکھائے گا۔ آپ نے حضرت سارہ نو نال لیا، لے کے ملک شام وال جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر مصر کا علاقہ آیا، مصر کی سرزمین آئی، اور مصر کا حاکم اور بادشاہ بہت بد کردار ظالم زانی شخص ہے۔ انہوں جدوں پتہ لگتا ہے کہ فلان جگہ تے کوئی عورت خوبصورت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے۔ وہ کرندے جگہ جگہ تے چلتے پھرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، یہ نال ایک عورت ہے پر ہے بڑی خوبصورت، حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے جا کے بادشاہ نے دسیا، بادشاہ نے اپنے کرندیاں کو بھیجیا،
انہاں آخیا کہ جاؤ تسی اس عورت نو لے کے آؤ میرے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا ایک جگہ تے کھڑے نے. کرندے آ گئے, وہ سپاہی آ گئے, انہوں نے آ کے آخیا تیرے نال کون ہے جوان؟ آپ نے فرمایا ہذہ اختی, یہ میری دینی بہن ہے, میری دینی بہن ہے. یہ نہیں فرمایا میری بیوی, فرمایا دینی بہن ہے میری. انہوں نے جدو سنیا انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا آرڈر ہے کہ انہوں اسا لے کے جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا ایک گل ذہن چ رکھی, اس ویلے پوری روئے زمین تے ایک میں مومن ہاں, ایک تو ایمان والی, باقی سب اندھیرا کفر دا ہر پاسے. تے اگر بادشاہ دے دربار میں تینوں جانا پوے تے میری گل دی تکذیب نہ کری, جھٹلائی نہ. میں انہوں نے دسیا کہ ہذہ اختی, یہ میری بہن ہے. کی مراد ہے؟ میری دینی بہن ہے. کرندے لے گئے. بادشاہ نے اپنی بری عادت کے تحت اس طرح دست درازی حضرت سارا پر ہاتھ بڑھایا, دست درازی شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ جڑا ہے اس کو فالج زدہ کر دیتا. اس ہاتھ سے بیماری تاری ہو گئی. وہ دل میں خیال آیا کہ یہ عورت کو عام نہیں لگتی, یا تو وہ جنات وچوں یا اللہ کے قرب والی, وہ اس طرح کے معاملات نے. اس نے جدو سوچیا, انہوں نے آخیا جی تسی میرے واسطے دعا کرو, میں ہوں ارادہ نہیں کرتا. آپ نے دعا کی تھی, اللہ نے وہ ہاتھ ٹھیک فرما دیتا. دوبارہ پھر وہی عادت, ہاتھ بڑھایا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ہاتھ خدا پھر شل ہو گیا, کام کرنا چھڑ گیا, پٹھے چڑھ گئے, خون رک گیا, فارغ کا اٹیک ہاتھ میں ہویا. انہیں آخیا جی میرے واسطے دعا کرو, ہوں میں توبہ کرنا, ہوں نہیں میں اس طرح کرنا. آپ نے پھر دعا کی تھی, اللہ نے پھر شفا دے دی. 3 دفعہ اس طرح ہوا. جدو 3 باری انہیں آزمایا نا کہ یہ عورت عام عورت نہیں, جس طرح کی میں عورت تلاش کرنا, یہ ان عورتوں تو ہٹ کے عورت ہے. ہٹ کے تو ہونا سی. انہوں کی پیشانی میں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نقص, شان والی عورت, مقام والی ماں, مرتبے والی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی. گل ذرا توجہ نہ سمجھیو. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتظار, پھر حضرت سارا کا واپس آنا, پورے پروٹوکول نہ, پورے اہتمام نہ. بادشاہ نے آخیا تو کدیا نہ جا, میں ایک نوکرانی تینوں دینا, وہ نام ہے ہاجرہ, یہ تیری خدمت کرے گا, یہ لے جا. حضرت سارا حضرت ہاجرہ نے لے کے آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آ کے سارا کہنے لگی نا میرے پیچھوں تے اولاد نہیں ہوئی, میں اپنے آپ کو 5 تصور کرنی ہے, تے تسی اس خاتون نہ شادی کر لو, ہو سکتا ہے اللہ اولاد عطا فرما دے. اے ہن موقع سی جدو شادی ہوئی, نکاح ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا, چونکہ عمر زیادہ ہو گئی, دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سیدنا ابراہیم اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دعا کر دینے پائے. اللہ دی بارگاہ دے اندر اس کر دینے یا رب العالمین, پہلا میں نکاح کیتا ہے, میں صاحب اولاد نہیں ہویا, اور میں دوسرا نکاح کرنا میرے تے کرم فرما. جس ویلے اللہ دا کرم ہویا ہے, انہاں دی دعا نو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی کر دینے پائے, رب هب لي من الصالحین, یا اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما دے, یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے. حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر دینے پہ دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اساں بشارت دیتی ہے, اساں خوشخبری عطا فرمائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے جنہیں بیٹے نو اساں بڑا حلیم بنا کے کلے آئے, بڑا بردبار بنا کے کلے آئے, بڑا دنا و بینا بنا کے کلے آئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس ویلے چلن پھرن دی عمر دے اندر آئے نے, اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کیتا نے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السعي قال يا بني إني أرى في المنام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن کی عمر دے وچ آئے نے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آرام کر دینے پہ رات دا پیارے خواب ویکھیا ہے. ایک گل ہمیشہ اپنے ذہن اندر اے اہل اسلام رکھیا جے، نبی دا خواب کہ میرے تواڈے خواب دی طرح نہیں ہوندا، بلکہ نبی دا خواب اے بھی وحی خدا. نبی رسول کوئی خواب میں کہ میرے تواڈے خواب ورگا خواب نہیں، جھوٹا ہوئے کہ سچا، لیکن انبیاء کرام دے خواب، رسول اعظام دے خواب یہ وحی الہی ہوندے نے. نبی جاگدیاں ویکھے تاں بھی وحی الہی، نبی خواب ویکھے تاں بھی وحی الہی، نبی کلام کرے تاں بھی وحی الہی. ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ تعالیٰ نے آپ بیان فرمائی ہے. رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے، اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے، بلکہ کلام وہ کر دے نے جڑا وحی خدا ہوندا ہے. قرآن پاک دا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ وحی الہی ہوتی ہے جدے تحت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں. اسے واسطے سیانے ہونے وہ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی آواز بلند اونچی آواز نہ سارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرو. ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن. سانو کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا کلام ہی نہیں، کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں. نبیاں دا خواب ہوئے، رسولہ دا خواب ہوئے، یہ اللہ کی طرف وحی ہوتا ہے، یہ وحی الہی ہوتا ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب پہ بھیجے نے میں اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام نے گلے تے چھری چلا رہا ہوا. جس ویلے آپ اٹھے نے اپنے بیٹے نو دسیا ہے بیٹے میں خواب ویکھیا ہے. ایک کدوں دی گل ہے اللہ نے فرمایا ہے فلما بلغ معه السعي، جدوں اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑ دور کرنے واسطے اس عمر کے اندر پہنچ گئے نے، چلن پھرن دی عمر، جدوں آندیاں تھوڑی سیاڑی عمر اس عمر کے اندر آ گئے، جدوں بچہ گل سمجھ لیندا ہے اس عمر کے اندر آئے نے. اودوں خواب حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہے. خواب کی ویکھیا ہے انی اذبح ہوگا، اے میرے پتر اسماعیل علیہ السلام میں تینوں سبا کرنا وا پیا. فانظر ماذا ترى، دس اسماعیل تیرا کی خیال ہے. ساری گل اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. اسماعیل اے میں خواب ویکھیا ہے، دس تیرا کی خیال ہے. ہن سن جواب پتر دا. یہ سوال کنے کیتا؟ باپ نے. اسماعیل علیہ السلام جواب کی دے دینے پہ عرض کر دینے ابا جان یا آبتی فعل ما تؤمر. ابا جی ان کی کرو جویں
اونجی کرو جویں تانوں حکم دتا گیا ہے پتر پینڈا بڑا اوکھا ہے از کر تیرے ابا جان اوکھا انہاں واسطے ہوئے گا جنہ مننی نہ ہوئے ستا جے تو نہیں انشاء اللہ من الصابرین ابا جی رہ گئی گل اسماعیل تھوڑے بیٹے دی میری طرف اعلان ہے جے اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے تسی اونجی کرو مینوں تسی صبر کرنے والا پاؤ گے مینوں تسی صبراں وچ پاؤ گے کہ اسماعیل میں صبری دا اظہار نہیں کیتا چھری ویکھ کے ڈریا نہیں میں صبر کرنے والیاں وچ ہوں وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی لئی چھری لئی اپنے بیٹے کو تیار کروایا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا بیٹے کو غسل کراؤ سرما پاؤ تیار کرو بیٹا ایک دعوت جا رہے ہیں اللہ کی طرف دعوت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو ماں نے تیار کر دیتا ابراہیم علیہ السلام رسی اور چھری لے کے بیٹے نو نال لیا اس جگہ تے آ گئے جتھے اج حاجی قربانی کرتے سونے رب دا حکم ہی ہے جدوں اس مقام تے پہنچے رستے دے اندر شیطان ایک گل کھٹکی کہ یہ خواب کا معاملہ تو بچہ ذبح کر دینا میں روکنا ہے میں کام ہونے نہیں دینا اسماعیل علیہ السلام کو شیطان آیا رستے میں آ کے کہنے لگا اسماعیل تیرے ابا جی تمہیں پتہ کتنے لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے تابع ہو لے کے میرے جا رہے ہیں تیرا باپ تیرے ذبح کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا کبھی کسی کے باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے انہوں نے کیا کیتا نہیں لیکن آج یہ منظر ہونا ہے اسماعیل علیہ السلام فرمانے لوگ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ پتر ذبح کر اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے پھر اللہ کا حکم ہے کرنا میرے ابا جی ذبح میں ہونا تینوں تکلیف دینی حکم اللہ دیتا ہے ذبح میں ہونا کرنا میرے باپ نے تینوں پرابلم کی فرمایا اللہ کے رستے سے روکنے والا کوئی اور نہیں شیطان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا شیطان دوڑیا شیطان نے آخیا میرا تیر نہیں چلے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شیطان چلا گیا جا کے کہنے لگا خاتون علم ہے اسماعیل کتنے ہوئے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ کسی دعوت میں گیا ہے انہوں نے دعوت وہ کہنے لگا دعوت کھان نہیں گئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے گلے میں چھری چلا کے انہوں نے ذبح کر دیا آپ نے فرمایا تو باپ ذبح کرتا ہے اپنے بیٹے کو شیطان کہنے لگا کہ پہلے تو کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا لیکن چشم فلک آج یہ نظارہ دیکھے گی کہ ایسے ہوگا آپ نے فرمایا کیوں ہوگا ایسے شیطان کہنے لگا اس واسطے ہوئے گا کہ اللہ کا حکم ہے انہیں خواب دیکھے ہیں انہیں پورا کرنا ہے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو کون ہے درمیان میں آنے والا جب حکم میرے اللہ کا پھر تیری کیا مجال تیری اوقات کیا ہے تو درمیان میں دب کے فرمایا روکنے والا کوئی اور نہیں شیطان ہو سکتا ہے ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شیطان وہ تو بھی دوڑ گیا تیسرا مقام ابراہیم علیہ السلام کو شیطان آیا آگے کہنے لگا جناب کبھی دنیا نے دیکھا جب باپ نے بیٹے کو ذبح کیتا ہوگا فرمایا نہیں پھر تسی آگے کیوں کرنے لگے فرمایا اللہ کا حکم ہے انہوں نے کہا سارے حکم کو منن والے ہوتے تسا خواب دیکھا ہے کہ تسا کہڑا جاگ دیا کام کیتے ہیں یہ خواب ہے آپ نے فرمایا خواب نبی کا وحی خدا ہوتا ہے تو روکنے والا کوئی اور نہیں تو شیطان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اج حاجی جاوے تے تینا شیطاناں نو ککریاں ماردا ہے یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہے تین سات ککرا ابراہیم علیہ السلام کو تین بڑی روکیا شیطان نے ابراہیم نے کام نہ کری کل خواب دی ہے ابراہیم نے کام نہ کری کل خواب دی ہے ابراہیم نے کام نہ کری کل خواب دی ہے تین دفعہ روکنے کی کوشش کی شیطان نے اللہ کا حکم اس کو انکار بتانے کی کوشش کی شیطان نے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تینوں دفعہ ساتھ ساتھ ککریاں ماری یار پہلا شیطان
شیطان ہے ادھر بھی ککریا، دوسرا شیطان ہے ادھر بھی ککریا، تیسرا شیطان ہے ادھر بھی ککریا۔ میرے اللہ کو ادا کتنی پسند آئی، فرمایا حاجیو آج ہو رہی ہے تو میں جو شیطانہ رو ککریا مارو، ادا پسند آ گئی اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ گئے اپنے باپ کے نال جتھے جا کے انہوں نے ذبح کیتا جانا سا۔ جدوں اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، پھر وقت چشم فلک و منظر میں دیے گئی کہ آج عشق کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور کہنے والے نے شاید سے واسطے آتے آئے، عشق کی منزل سب تو جدا نئے راب خدا نا راب خدا، وہ جتھے جاوے چکا دے عاشق نصر نئے کا باتنا کر وہ جتھے جاوے چکا دے عاشق نصر نئے کعبہ تینا کر بلاوے خدا۔ اے موقع ہے جدوں چھری چلن دا ویلا آ گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا اے بیٹا لے جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کر دے ابا جان میں اللہ دا حکم مان کے لیٹ جانا وا، چھری تواڈے کول عمل تساں کرنا ہے، لیکن ابا جان دو تین گلاں میریاں نے میں تواڈی بارگاہ وچ وہ پیش کرنا چاہنا۔ فرمایا اسماعیل دس کی گل ہے؟ عرض کر دے ابا جان پہلی گل ہے اکھاں تے پٹی کو لے آ جے مینوں سوا کرن تو پہلا، تاکہ میری محبت تواڈے تے غالب نہ آ جائے، کہ اللہ دا حکم پورا ہون تو کمی نہ رہ جائے، حکم جڑا ہے پورا نہ ہو سکے۔ تے دوجی گل ابا جان میرے والی سائڈ تو اپنے کپڑیاں نوں ذرا تھوڑا کلوز کر لیا جے، تھوڑا سمیٹ لیا جے، جدوں پنجابی چاہندے نے کپڑے کھج لیا جے، تاکہ میرے خون کا کوئی چھٹا تواڈے کپڑیاں تے نہ پے جائے۔ کہ ابا جان یہ میری باتاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے گلاں تے عمل ہو جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے نے، ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بن لئی ہے، کپڑے سمیٹ لے نے، چھری چلا لگے نبوت دے زور نال چھری چلا دینے پہ، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹیا جا رہا، کول پتھر پیا ہے، پتھر دے چھری ماری ہے، پتھر تو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چھری پتھر زیادہ سخت ہے، پر تو کی سمجھ نہیں ہے، اسماعیل کا گلا پتھر نالوں ہی زیادہ سخت ہے، پتھر توڑ دیتا ہی، پتھر کر دیتا ہی، پر میرے پتر دا گلا کیوں نہیں کر دی بھائی؟ حضرت چھری زبانے آل چوچ کرتی ہے۔ اے پیارے خلیل، اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام وجائے ہوئے تسی آتے ہو چھریے کٹ، لیکن جڑا میرا خالق ہے وہ فرمانا ہے بیا چھریے خبردار ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہ آیا ہوئے۔ تسی آتے ہو چھریے چل کٹ، لیکن اللہ فرمانا ہے چھریے خبردار۔ جدوں اللہ تعالیٰ دی رحمت نے ملازہ فرما لیا ابراہیم خواب پورا کر کے چھڑے گا، خواب پورا کر کے چھڑے گا، تو پھر اس ویلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جنت وچوں مینڈا لے جا جڑا 40,000 سال جنت وچ چلدا رہا ہے، جنت وچوں مینڈا لے جا۔ اسماعیل علیہ السلام نو سائیڈ تے کر چھری تھلیوں کڈ تے مینڈا تھلے جا کے ذبح کروا دے۔ اے گلا اے تے چھری تے جبریل علیہ السلام نے پھر سدرا دے، جبریل علیہ السلام کتنے نے سدرا دے، سدرا کتنے وے پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، اگے سدرا دے نال جنت، انہیں فاصلے تو چھری چلن تو پہلا جنت وچوں ٹوبا مینڈا لے کے بھی جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔
تے زور دے نال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے جا رہے ہیں کہ اچانک آپ نے کی دیکھے آئے چھری چل گئی جنہوں پٹی اتاری ہے اس ویلے آپ کی آپ نے منظر دیکھے آئے پٹی اتار کے آپ نے دیکھے آئے اینڈا سبا ہو گیا ہے اسماعیل علیہ السلام سائیڈ سے ہو کے مسکراتے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آن والے میں جس سنت رائج کر دی گئی کہ مینڈا ذبح ہو جائے قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل کی عمل کرتے رہیں گے. کوئی پتران دی قربانی نہیں دے گا. عشق دا امتحان بڑا ٹاٹا ہوتا ہے بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں اور پھر کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاید اسے واسطے اللہ بھی بارگاہ دے اندر عرض کر دے دے ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میں آدھے نے یا رب العالمین سب کچھ مال میرا سب کچھ مال حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میں کو جیتا وارث تو شرم رکھی ان میری سب کچھ مال حوالے تیرے اولا جتنی جان بھی تیری میں کو جیتا وارث تو میں شرم رکھی ان میری. حضرات یہ جو قربانیاں ہیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمہارے لیے اس میں یہ ہے ہر بال کے بدلے نیکی. ہر بال کے بدلے نیکی. اور فرمایا جس میں وسعت ہو جس میں استطاعت ہو جس کے پاس پیسہ ہو جس کے پاس ہمت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے جان بوجھ کے نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ قیامت تک کے لیے وترکنا فی الآخرین ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی ہے. اللہ کریم ان دوستوں کی قربانیاں قبول کرے جنہوں نے خلوص نیت سے جانور خریدے اور جو کسی وجہ سے نہیں خرید سکے اللہ کریم ان کو ہمت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. اور ایک بات میں چھوٹی سی اور کر دوں یہ ہمارے جو معاشرے میں روٹین ہے نا ہم وہ تین ہی سے کرتے ہیں نا مستحب ہے یہ تین ہی سے کرنا گوشت کے اس کو پہلے مکس کریں یعنی یہ کہ وہ جو چمبے ہیں وہ علیحدہ کر لیں پہلے اور کوئی آپ کو پسند ہو اس میں سے تو اس کو علیحدہ کر لیں پھر تین ہی سے کریں نہیں سارے گوشت کے تین ہی سے کریں مکس کریں اس کو مکس کریں کرنے کے بعد تین حصے کریں اور ایک حصہ غربا کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے. لیکن اپنے میں سے بھی اگر غربا کو زیادہ دیا جائے اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارے روٹین کیا ہے ہم اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے ہمارا دکھلاوا یہ ہوتا ہے کہ ایک کروڑ پلیٹ گوشت آ رہی 3.5 کروڑ والے جا رہی ہے. بھائی جنہوں نے قربانی کر لی جن کے گھر گوشت ہے ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے ان کے آلریڈی ان کے پاس تو ہے گوشت ان کو دیں جو سارا سال نہیں کھاتے ان کو دیں ان کو رفا
بیوہ کو، مساکین کو، یتیموں کو، اور 2-3 گلیوں میں سب کو پتا ہوتا ہے، محلے میں 3-4 گلیوں میں کون غریب ہے، کون حقدار ہے، ان کے گھر میں گوشت پکائے. جتنی دعائیں وہاں سے ملیں گی نا اور اللہ قبول فرمائے گا، وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قبول فرما لیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.